السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی جو رہنما ہیں، سیاسی جو لیڈر ہیں، وہ عوام کو بیوقوف کس طرح بناتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، اور عوام کے وہ غلام کیسے اور کب بنتے ہیں جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے۔ تو ان دونوں چیزوں پر آج ہم بات کریں گے، اور میں بہت دنوں کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ پچھلے 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بہت تیزی سے، جو ویڈیو سرن کوٹ حلقہ انتخابات سے سابق ایم ایل اے میرے لیے بڑے ہی محترم جناب چودھری الحاج چودھری محمد اکرم صاحب، جن کا وہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے۔ مہنڈر کے کسی علاقے میں، غالباً گرسائی میں، ایک جلسہ ہوا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ انتخابی ماحول ہے اور پارلیمانی انتخابات جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہے، اور آپ سب بخوبی اس چیز سے بھی واقف ہیں کہ ہمارے جو سرن کوٹ سے سابقہ ایم ایل اے چودھری محمد اکرم صاحب ہیں، انہوں نے جو کانگریس جماعت ہے اسے چھوڑ کر نیشنل کانفرنس میں شمولیت کی ہے اور اپنا سکہ جمانے کی بھرپور کوشش جاری ہے۔ انہوں نے ایک بیان دیا کہ سرن کوٹ میں جب وہ اقتدار میں تھے، کرسی ان کے قبضے میں تھی، اس وقت یہاں پر ایک ماڈل سکول، اب اس میں کنفیوژن ہے کیونکہ مجھے تو اتنی اس کی جانکاری نہیں ہے۔ اکرم صاحب کی زبانی پہلے اسکول کا نام چلا ماڈل سکول ایکلاویہ، اور اس کے بعد کسی نے پیچھے سے ٹوکا کہ نہیں جی یونیورسٹی تھی وہ۔ بہرحال جو بھی تھا، تو وہ جب یہاں پر آیا اور وہ ٹرائبلز کے لیے تھا۔ اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے جو کیا، اور اللہ کا بڑا کرم اور فضل یہ ہوا کہ صاحب نے سچ بتا دیا۔ جبکہ یہ سکول جب آیا تھا اس وقت اس چیز پر بحث ہوئی، لوگوں نے کہا کہ یہ سکول مہنڈر کے لیے تھا، اور ہم نے بالخصوص اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ میری اس وقت کی ویڈیو بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ نہیں، یہ سکول جو ہے سرن کوٹ کے لیے آیا ہے۔ تو بہرحال اکرم صاحب نے اپنی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا کہ سرن کوٹ کے اندر جگہ نہیں تھی، اور ہم نے جو ہے فوراً وہ اسکول جو ہے رانا صاحب کو لکھ کر دے دیا مہنڈر کے لیے، اور رانا صاحب نے کہا کہ جناب حویلی والے اعتراض کریں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اکرم صاحب نے کہا کہ جناب حویلی والے جو ہیں ان کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، آپ بالکل بھی کسی بھی طرح کی کوئی فکر نہ کریں۔ اور موصوف نے کہا کہ میں فوراً جو ہے پونچھ گیا اور تانترے صاحب سے اور بہن شاہناز سے جو ہے لکھوا کر اور ان کو دیا، اور وہ اسکول وہاں پر بنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ یوں اندازہ لگائیں کہ کئی نسلوں کا نقصان جو ہے وہ الحاج بڑے ہی میں محترم کہہ کر ان کو بلاؤں گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی ڈی سی الیکشن ہوا تھا تو اس ٹائم بھی ہمارا کچھ اختلاف ہوا تھا، اور وہ یقیناً اختلاف جو ہے وہ سیاسی تھا اور ہونا بھی چاہیے۔ ذاتی مجھے کوئی اختلاف چودھری صاحب سے نہیں، اور ذاتی کوئی اختلاف چودھری صاحب کو مجھ سے نہیں ہے۔ دوران الیکشن ہمارا اختلاف ہوا تھا، پھر اس کے بعد ہماری ملاقاتیں بھی رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ چودھری صاحب نے اپنے ہوش و حواس میں یہ کئی نسلوں کا نقصان کیا۔ کیوں یہ چیزیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں اس انداز میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کئی سالوں میں اور بڑے ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ سینٹر کسی بھی اسٹیٹ کو دیا کرتی ہے۔ رہی بات جگہ کی، تو چودھری اکرم صاحب اس بات کا جواب دیں کہ انہوں نے کس سے بات کی، کب انہوں نے کوشش کی کہ جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور انہیں جگہ نہیں ملی۔ کیا آپ نے اپنے جو آپ کے جو ٹیم ممبر ہیں، کیا آپ نے ان سے کہا؟ کیا آپ نے جو ضلع انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر اس وقت جو تھے، ان کے نوٹس میں یہ بات لائی؟
اگر آپ نے ڈپٹی کمشنر سے کہا اور ڈپٹی کمشنر نے محکمہ مال یعنی کہ ریونیو کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہو کہ یہ اسکول ہمیں بنانا ہے اور اس کے لیے آپ جگہ آئیڈینٹیفائی کریں، اور انہوں نے نہیں کی، تو ہم انہیں پوچھیں گے، کیونکہ آپ نے جو بیان دیا حضرت نے اس میں صاف یہ کہا کہ جگہ نہیں تھی اور میں نے ان کو لکھ کر دے دیا ایک ہی بات پر۔ تو اس سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مطلب ظاہر سی بات ہے، سامنے ہے سارا کچھ کہ شروع سے ہی پلاننگ کچھ اور تھی اور بیڑا جو ہے وہ عوام سپریم کورٹ کا غرق کیا اور اپنے ہاتھوں کیا۔ اب اگر میری یہ ویڈیو چودھری صاحب تک پہنچے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے کوئی اختلاف آپ سے نہیں ہے، لیکن ایک چیز اور ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کسی سیاسی ریلی میں جائیں، کسی سیاسی جلسے میں آپ جائیں، آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں، ایک بہت پرانے اور بہت بڑے سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کسی اس طرح کے موقع پر جائیں حضرت، آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر جایا کریں، آپ تیاری کر کے جایا کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے بولنا نہیں آتا، میں تو پیشے سے انجینئر تھا اور میں جناب کہاں سیاسی سٹیج، نہ، آپ سیاست میں ہیں، آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو بولنے کے لیے کہا جائے گا، آپ کو سٹیج دیا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا۔ سو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں، سب سے پہلی بات کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر جائیں کہ میں ایک سیاسی لیڈر ہوں اور سابقہ ایم ایل اے بھی ہوں اور مجھے ضرور جو ہے وہ بولنے کے لیے کہا جائے گا۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں اس طرح کی بیان کر دیتے ہیں جن کا بعد میں آپ کو جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سو یہ ایک الگ ٹاپک تھا، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اس کو یہاں پر بیان کیا۔ تو حضرت نے جو ہے اپنے ہاتھوں اور اتنے بڑے سیاسی گھرانے سے، اتنے پرانے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود عوام سپریم کورٹ کا، ہر برادری کا، ہر طبقے کے اس معصوم بچے کا نقصان کیا۔ ہمیں تحصیل مینڈر کے جو لوگ ہیں، ہمیں ان سے بھی کوئی دشمنی نہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیوں ہوا؟ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ اسکول مینڈر میں کیوں دیا، ہمارا سوال اتنا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیوں ہوا، ہمارے بچوں کے گلے کیوں کاٹے گئے، ہمارے بچوں کی گردنوں پر چھریاں کیوں چلائی گئیں؟ اس چیز کا حضرت جواب دے دیں، اور انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ہم جن شخصیت کا نام یا جن لوگوں کا نام چودھری اکرم صاحب نے لیا ہے کہ میں نے ان سے لکھوا کر دیا، ہم ان سے بھی یہ چیز پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا، کیسے تھا اور کیوں تھا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسی ضلع میں رہتے ہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں۔ جن لوگوں نے یہ سوال پوچھنے میں پہل کی، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس طرح کے سوال پوچھیں، اپنی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو پیغام کے ذریعے جناب سے سوال پوچھیں کہ جناب یہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔